وہ 6 سال بعد لندن سے واپس آیا تھا۔ رات فلائٹ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ سیدھا روم میں آ کر بند ہو گیا تھا۔ صبح صبح اس کے کمرے کے باہر شور شرابہ محسوس ہوا۔ اس کی ماں کسی لڑکی کو بد کردار اور بد چلن بول رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آیا جہاں بالوں سے گھسیٹتی چلی جاتی لڑکی پاؤں لڑکھڑانے پر سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ جب بھی ایک بچہ بھاگ کر آتا اسے سنبھال گیا۔ میری مما کو مت ماریں۔ لڑکی کا چہرہ واضح ہوتے ہی امیر خان کو اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی جس سے وہ خفیہ نکاح اور اپنا حق لینے کے بعد تنہا چھوڑ گیا تھا۔ ناجائز ماں کی ناجائز اولاد۔ ماں ہادیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ چکراتے سر کے ساتھ اپنی تائی کی بلانے پر ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تائی امی آپ نے بلایا تھا؟ اس نے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ ہادیہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ ہو رہا ہے کیا؟ اس کو ایسے دیکھتی تائی امی نے پوچھا اور وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی اور پھر دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اس کی تائی تیزی سے اس کی جانب بھاگتی ہی ہوئی آئی۔ ہادیہ ہادیہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے تیزی سے سارے گھر کو آواز لگائی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ رہتے تھے اور وہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے گھر میں افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ ہادیہ کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالو اور ڈاکٹر کو کال کرو۔ یہ ہسپتال لے کر جاؤ۔ تائی امی نے ہادیہ کے بڑے بھائی کے آ جانے پر تیزی سے کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے ہادیہ کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر ڈالنے کے بعد تیزی سے موبائل لینے بھاگا تھا اور پھر ڈاکٹر کو کال کی جو ان کی فیملی ڈاکٹر تھی۔ ڈاکٹر وہاں آئے اور چیک اپ کیا۔ شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ کیا؟ دوبارہ چیک کریں ڈاکٹر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، تائی امی اور اس کی ماں نے تیزی سے بے چینی سے کہا۔ آپ کلینک آ جائیں، میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتا دوں گا، لیکن سچ میں یہ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنے آلات بیگ میں ڈالے اور فیس وصول کر کر چلی گئے اور پیچھے کوہرام مچ گیا تھا۔ اے اللہ ہادیہ، یہ کیا کر دیا؟ اگر کوئی پسند تھا تو مجھے بتا دیتی، لیکن ایسا کون کرتا ہے؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا تھا اور اس کا بھائی اور باپ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ بیش پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر ہوگا جب یہ سب ہو رہا ہے۔ اماں اب اس سب کے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، اس نے تیزی سے کہا تھا اور اس کا بھائی اس بات کو سن کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کو اٹھ جانے دے، میں پوچھتی ہوں اس سے، اس کی ماں نے غصے کی کیفیت میں کہا تھا۔ وہ سب پریشان اور نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ سب سے بڑی تائی کی فیملی سب سے اوپر والے پورشن میں تھی جہاں ابھی ہادیہ موجود تھی، اور اس سے نیچے والے پورشن میں ہادیہ لوگ رہتے تھے اور سب سے نیچے سب سے چھوٹے بھائی کی فیملی تھی۔ وہ تینوں بھائی ایک جگہ رہتے تھے اور سب کے پورشن الگ تھے۔ تائی کا ایک لوتا بیٹا تھا جو ملک سے باہر تھا اور ہادیہ کے 2 بڑے بھائی تھے۔ ایک بھائی شادی شدہ لگ رہا تھا، دوسرا بھائی جس کی شادی ہونے والی تھی وہ ساتھ تھا۔ ہادیہ ایک لوتی بیٹی تھی۔ اس سے چھوٹے چاچا کے بچوں میں 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا ہادیہ کی ہم عمر تھا۔ امیر خان سب سے بڑا تھا، اس کے بعد ہادیہ کا بھائی صفدر اور پھر شیراز، اس کے بعد چچا کی 2 بیٹیاں ثنا اور ہنا، پھر ہادیہ اور ابوبکر ہم عمر ہی تھے۔ ان سب کی بانڈنگ کافی اچھی اور سلجھی ہوئی تھی۔ ہادیہ کی جانب آنکھ کھلی تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں سسکیوں کی آواز سنی تو حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ اماں کیا ہوا؟ اس لیے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مر جاؤ۔ تو نے یہ کیا کر دیا؟ پیدا اس ناجائز اولاد کے باپ کون ہیں؟ اس کی ماں اسے مارتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر تائی اور چچی بھی آ گئی تھی۔ کون سی اولاد؟ اماں کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے بے حد حیرانی سے پوچھا تھا۔ یہ جو تیری کوکھ میں ہے کس کی اولاد ہے یہ؟ اس نے حیرت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا سب کی جانب دیکھا اور پھر یاد آنے پر اس کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ وعدہ اس پر اس طرح قربت بن کر ٹوٹیں گے۔ اس نے نم آنکھوں سے ان تینوں عورتوں کو دیکھا۔ اماں یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتی کہ اس کا باپ کون ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی ماں نے مارنے کے لیے گیس کا پائپ اٹھا لیا تھا۔ اس کی چچی نے بھی اسے بچایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ابوبکر؟ چچی نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا جو ان کی جانے کب سے دروازے پر کھڑا ہوا ان کی باتیں سن رہا تھا۔
آپ لوگوں کو ہادیہ پر یقین نہیں ہے مت کریں، لیکن مجھے یقین ہے وہ کبھی شرمندہ ہونے والا کام نہیں کرے گی۔ اور ہادیہ تم چاہو تو میں تم سے شادی کر کے اس بچے کو اپنا نام دے سکتا ہوں۔ اس کے الفاظوں نے جہاں چچی کو ششدر چھوڑا تھا، وہیں اس کی باتیں سن کر ہادیہ کا چہرہ سے سرخ ہوا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تیرا؟ بتا کیا کہہ رہا ہے؟ چچی نے غصے سے اس کا بازو تھام کر پوچھا۔ لگتا ہے یہ دونوں ان کے کارنامے ہیں، میں تو پہلے ہی کہتی تھی ان دونوں کی شادی کر دو، یہ گل کھلایا ہے ان دونوں نے۔ تائی نے فوراً ہونگت سے کہا، آپ لوگوں کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، لیکن میں ہادیہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہادیہ میری دوست ہے اور میں چاہتا ہوں مجھ سے شادی کر لے، اور میں کبھی اس سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ ہادیہ اس کی باتیں سنتے غصے میں آ گئی تھی، تبھی جب ہادیہ نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ ہوش میں ہو کیا اول فل بک رہے ہو؟ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے اور نہ ہی میں شادی کروں گی، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ہادیہ ایسے تم کب تک سروائیو کرو گی؟ تم دیکھ نہیں رہی ہو یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ میں کر لوں گی، مجھے جانا ہے بھٹو۔ وہ اس کو دھکا دے کر باہر نکل گئی تھی۔ جب اس کی ماں اس کے پیچھے گئی تھی، اس کے دونوں بھائی ابا لاؤنج میں وہیں تھے، اسے دیکھ کر نہ جانے کیا کرنے کی کوشش کرتے۔ آ گئی یہ منحوس، بابا اس سے گھر سے نکالیں۔ اس کے چھوٹے والے بھائی نشراز نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ اسے تو فکر لگ گئی تھی کہ یہ بات اس کے سسرال تک پہنچی تو اس کی کتنی بدنامی ہوگی۔ اس کو کہو اپنا کو آمنہ کہ یہ گھر اب اس کا نہیں ہے، جس کا یہ گندھ ہے وہی لے جائے اسے۔ اس کے باپ نے بے رحمی کی حد کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بابا پلیز ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ جس کی اولاد ہے اس کے باپ کے پاس جاؤ اور کہو پاک رشتے میں باندھ کر تمہیں بیٹے کو نام دے، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی۔ آمنہ اس کو کہو یہاں سے چلی جائے، ورنہ میں تمہیں بھی یہاں سے باہر نکال دوں گا۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی کہ اس کی بات سن کر چپ سی رہ گئی۔ ہادیہ نے بے بسی سے اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ اس کا بڑا بھائی نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ بڑے بھائی کی جانب بڑھی تو شراز سامنے آ گیا۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ اپنی شکل نہیں دکھانا، ان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی پلیز میری بات کا یقین کریں، یہ ناجائز نہیں ہے، پلیز بھائی، اس نے روتے سسکتے ہوئے فریاد کی تھی۔ اسے تو زانی اور نہ جانے کیا کیا الفاظ سے پکارا تھا۔ چچی پلیز میری بات سنیں، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ چچی کے پاس آئی تھی اور روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، دفع ہو جاؤ، ویسے بھی میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، اب اور کیا چاہیے؟ اگر یہاں رہی تو وہ نکاح کر لے گا اور کسی اور کی ناجائز اولاد کو ہمارے سر باندھ دے گا۔ چلی جائے یہاں سے ہادیہ، ورنہ میں دھکا دے کر یہاں سے باہر نکالوں گی، اس کی چچی نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ امی آپ ہادیہ سے ایسی بات نہیں کر سکتی ہیں، ابوبکر نے آتے ہی کہا تھا وہ ہادیہ کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی تھی، اور اب وہ اس سے یہ بات کر رہا تھا، وہ اسے کرائسس میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہادیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے باپ سے اچھا تھا تو وہ انسان تھا جو اسے ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ تائی پلیز آپ مجھے رکھ لیں تایا، اس نے روتے ہوئے ان دونوں سے کہا تھا۔ وہ دونوں تیار ہوئے کہیں جا رہے تھے، ان دونوں نے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہادیہ سسکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ابوبکر اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن چچا نے اسے لاک کر دیا تھا اور اسے باہر جانے کی اجازت نہ ملی تھی۔ ہادیہ اکیلے باہر نکل گئی تھی۔ ابوبکر نے کمرے بند رہ کر بھی اس کی مدد کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے ہادیہ کو کال ملائی۔ ہادیہ تم اس پتے پر چلی جاؤ، میں تمہیں سین کر رہا ہوں، دیکھو۔ وہ جس طرح اس کی مدد کر سکتا تھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے بتائے گئے ایڈریس پر نکل گئی تھی اور وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا تو ایک خاتون نکل کر آئیں۔ آپ کو ابوبکر نے بھیجا ہے؟ ان خاتون نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اصابت میں سر ہلایا۔ وہ خاتون کافی اچھی تھیں، انہوں نے ہادیہ کو کافی سمجھایا اور یہ بھی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ مطمئن ہوتی ان کے کمرہ دکھانے پر اس کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور اسے بچے کے باپ کو کال ملانے لگی۔ موبائل بند آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پر بند باندھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، آنسو بھی بھل بھل کر کے ابھر کر چہرے پر گرنے لگے۔ اس کی ساری رات کال ملاتے اور روتے ہوئے کٹی تھی۔ وہ جاب کر کے اپنے بچے کو پال لے گی، اس نے سوچ لیا تھا، وہ کچھ بھی کرے گی لیکن اب اس گھر میں نہیں جائے گی۔ مجھ سے نکاح کر لو ہادیہ، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میں نے ممی سے بات کی تھی، وہ نہیں مان رہی ہیں، اور تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں جانتا ہوں۔ اس نے کالج کے راستے پر ایسے ریسٹورینٹ میں بٹھا کر کہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں المیر؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ تائی کو منائیں، پھر میں اپنے اور آپ کی فیملی کے سامنے نکاح کروں گی اور شادی بھی کر لوں گی۔
ہادیہ نے مطمئن انداز سے کہا تھا۔ ویسے تائی جان کیوں نہیں مان رہی؟ میرے ماما بابا تو فوراً مان جائیں گے، آپ جیسی رشتے لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کافی کو گھوٹ بھرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے چچا چچی فوراً سے مان جائیں گے، لیکن ممی کو کون سمجھائے؟ وہ چاہتی ہیں میں ثنا سے یا پھر ان کی بھانجی سے شادی کروں، اور میں باہر بھی جا رہا ہوں، اور پھر میں تمہیں بھی بلا لوں گا، ہم اپنی زندگی وہاں شروع کریں گے۔ اس لیے مجھے جلدی ہے، اگر نکاح کر کے جاؤں گا تو کوئی تمہیں اور مجھے الگ نہیں کرے گا۔ ہم نکاح جب تک خفیہ رکھیں گے جب تک ضروری نہ ہو، اور جب تک میں نہ کہوں تم اس نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا تھا، میں خفیہ نکاح نہیں کرنا چاہتی المیر، آپ سے میں چاہتی ہوں آپ میں پورے طریقے سے شادی کریں اور آپ مجھے باہر لے جائیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، ابھی ہم خفیہ نکاح کریں گے، اور جب میں تمہارے نکاح نامے سے سب کچھ پاسپورٹ وغیرہ بنوا لوں گا تو تمہیں باہر بلوا لوں گا۔ جب تک ہم اس نکاح کو خفیہ رکھیں گے اور کسی کو معلوم نہیں ہونے دیں گے کہ ہم نے نکاح کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن المیر، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہادیہ کی بات ہی کب سن رہا تھا۔ اس نے اپنی ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، محض نکاح۔ وہ راضی ہو گئی تھی، صرف نکاح ہوگا اور باقی رخصتی جب فیملی کو معلوم ہوگا تب کر لیں گے۔ وہ المیر سے بہت محبت کرتی تھی بچپن سے، اس لیے اس کی بات کو رد کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر ہم میرے پرائیویٹ فلیٹ پر نکاح کریں گے، گھر سے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کی ذمہ داری میری ہے۔ ان نے مسکرا کر ہادیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، وہ سر ہلانے لگی، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے یہ سب غلط لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ ایک طرف المیر تھا تو دوسری طرف اس کی فیملی، اور جب ان کو معلوم ہوگا کہ المیر اس کا شوہر ہے، وہ لوگ اسے معاف کر دیں گے اور قبول کر لیں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ بنا فیوچر کے بارے میں جانے بنا مطمئن ہوئے اپنے دل کو مطمئن کر رہی تھی۔ وہ واپس اسے ڈراپ کر کے جاب پر چلا گیا تھا۔ ہادیہ کو پورا دن اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ اس کا فرسٹ کزن تھا اور وہ جانتی تھی کہ المیر کے لیے تائی کو ثنا پسند ہے، اور اسی وجہ سے اس نے المیر کو کبھی نہیں بتایا تھا وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ ایک دن اس نے خود پکڑا تھا جب وہ اس کے کمرے میں چائے دینے گئی تھی، اور اس نے ہادیہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور اسے دیوار سے پن کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس نے براہ راست پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے صاف انکار کیا تھا، لیکن میں کرتا ہوں اور چاہتا ہوں تم بھی میری محبت میں مبتلا ہو جاؤ، اس نے نرمی سے اس کے دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں نے المیر کو حوصلہ دیا تھا، اور وہ تو کب سے ہی اس سے محبت کرتا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی ماں سے بات کی تو اماں نے صاف انکار کر دیا۔ ثنا سے ہوگی یا پھر ان کی بھانجی سے المیر کی شادی ہوگی۔ وہ تو ابھی کالج میں ہیں اور وہ ایک ایجوکیٹڈ بہو چاہتی ہیں، نہ کہ ایک پڑھتی ہوئی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی ہیں۔ المیر نے بھرپور کوشش کی ان کے سمجھانے کی وہ واقعی اس سے محبت ہے، لیکن تائی نہیں مانی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ ابو بکر اس سے شادی کر لے گا اور جان چھٹ جائے گی۔ لیکن المیر بھی ڈھیٹ تھا، اس نے بھی ٹھان لی تھی شادی ہوگی تو صرف ہادیہ سے۔ چچی، میں ہادیہ کو ایک کام سے لے کر جا رہا ہوں، اور آتے ہوئے شاید صبح ہو جائے، اور پھر ہم سب ناردرن گھومنے جائیں گے۔ ان سب کا المیر کے جانے سے پہلے گھومنے پھرنے کا پروگرام طے پایا تھا۔ اس کی ممی نے کہا تھا کہ اس کے باپ سے پوچھ لو۔ اس نے اپنے چاچا کو کال کیا اور وہ کیوں منع کرتے۔ اس نے ٹوپی کی ایسی پہنائی تھی کہ اس کے دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہے اور وہ ہادیہ کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ رات بھر پارٹی چلے گی۔ چاچا نے کہا، ہاں لے جاؤ۔ اس کی تائی کو معلوم نہ تھا، بس اتنا معلوم تھا وہ دونوں شاپنگ پر گئے ہیں۔ وہ اکثر اپنے فلیٹ پر ہوتا تھا، اسی لیے تائی کو عادت تھی، اور اسے رات تائی نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ وہ اس رات ہادیہ کو لے کر واپس آیا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ ہادیہ کو لے کر سیدھا فلیٹ پر آ گیا تھا۔ اس نے نکاح خواں سے اور گواہان کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ سب بیٹھے اور نکاح شروع ہو گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس نے سب کو کھانے پینے کا انتظام مکمل کیا اور وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے۔ ہادیہ نے المیر کو دیکھا، اب گھر چلیں، آپ نے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ کسی کو معلوم ہوا تو جان سے مار ڈالیں گے وہ۔ چلیں گے بھائی، پہلے مجھے محسوس تو کر لینے دو کہ میری اب بیوی ہے۔ اس نے قدم ہادیہ کی جانب بڑھا کر کہا تھا۔ المیر، دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا صرف نکاح ہوا ہے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے۔
اس نے دیوار سے لگ کر کہا۔ اس کی سانسیں ہادیہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار، ہم میاں بیوی ہیں۔ اس نے نرمی سے ہادیہ کی پہنی ہوئی شال اتار کر سائڈ پر ڈالی اور اسے دیکھنے لگا۔ ہادیہ کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ یو آر مائی گرل، اس نے مسکرا کر کہا اور اس کے بال کھول دیے۔ اس کے بال آبشار کی طرح اس کے آگے پیچھے پھیل گئے۔ المیر، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے المیر کو دوبارہ دور کرتے ہوئے کہا، اور وہ اسے دیکھ کر اور نکاح ہو جانے پر خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ شش! وہ اس کے مسلسل پیچھے کرنے پر بے قابو ہوتا اس کی کلائی دیوار سے لگا گیا تھا اور اس نے اپنی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ ہادیہ اسے روک بھی نہ پائی تھی اور صبح وہ اس کے پہلو میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اگر آپ کی وجہ سے کچھ ہوا نا، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، اس نے غصے سے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا، اس نے مسکرا کر کہا اور ہادیہ کا چہرہ خود کے قریب کر گیا۔ آپ پلیز دور رہیں، آپ کچھ تو اپنے حاصل کر لیا، اب گھر پر کیا کہیں گے؟ اس نے غصے سے المیر کو پیچھے جھٹک کر پوچھا۔ کیا کہنا ہے؟ جب ہم پہنچ گئے سب سو رہے ہوں گے۔ جانتی ہو آج اتوار ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں تیار ہو کر واپس گھر آ گئے تھے اور کسی کو معلوم تک نہ ہوا تھا وہ ازواج زندگی میں بن کر لوٹ آئے تھے۔ ہادیہ پریشان تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہیں المیر اس کے نکاح سے پھر یا نہ جانے کیا کیا اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ اس لیے وہ بس اس کے باہر کے جا کر بلوانے کا انتظار کر سکتی تھی اور ابھی سے کرنے لگی تھی۔ المیر نکاح کے بعد کافی مطمئن تھا۔ اس کے 2 دن بعد فلائٹ تھی اور وہ 2 دن کے لیے ٹرپ پر گئے تھے۔ صرف کزنز تھے، لیکن جب بھی المیر کو موقع ملا وہ ان دونوں میں ہادیہ کے قریب آیا تھا اور وہ چاہ کر بھی اسے دور نہ کر سکی تھی۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ وہ 3 سال کا کانٹریکٹ پر لندن جا رہا تھا۔ آفس کی جانب سے ہادیہ بہت روئی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے نکاح نامہ ساتھ لے لیا تھا کہ وہ ویزے کے لیے اپلائی کرے گا۔ ہادیہ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں بچا تھا، جانتی تک نہ تھی اس پر کہ وہ نکاح اس طرح اثرانداز ہوگا، زندگی جینے کی وجہ بھی چھین لے گا۔ اس کا فون وہاں جانے کے بعد 2 یا 3 تک آتا رہا، پھر اچانک اس کا کانٹیکٹ اس سے ختم ہو گیا تھا اور ہادیہ پریشان تھی اور اس سے پریشانی میں سے یہ نیوز مل گئی تھی۔ اس کے جانے کے ٹھیک 1 مہینے بعد اسے بہت کچھ عجیب سے محسوس ہو رہا تھا اور نہیں جانتی تھی یہ عجیب کیا ہے۔ وہ انٹر کر چکی تھی اور یونی جانا چاہتی تھی، لیکن اس کو قسمت نے ماں بنا دیا تھا۔ وہ اب بس اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، اسے کیسے پالنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا باپ تو محبت کے وعدے کر کے بھول گیا تھا۔ اس نے المیر کو اتنی گالیاں دی تھی جتنی اس نے کبھی سنی بھی نہ ہو۔ وہ صبح سو کر اٹھی تو دماغ بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے گھومتے سر کو تھاما تھا اور وہ باہر آئی تو وہ خاتون اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ بیٹی ناشتہ کر لو، انہوں نے کہا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اس نے سرد آواز میں کہا۔ اسے کوئی بھی اچھی نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اپنا وجود بھی۔ کر لینا، 3 ماہ نکال لو، یہ بس حساس ہوتے ہیں، خاتون نے جواب دیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس کا خیال رکھے اس کا باپ اسے جانتا تک نہ تھا۔ وہ کبھی المیر کو معاف نہیں کرے گی، فکر نہ کرو، میرے میاں کی پینشن آتی ہے، گھر کرائے پر ہے، 3 ماہ انتظار کے بعد کر لینا جاب۔ ابو بکر بڑا پیارا بچہ ہے، وہ یہاں اسکول کے لیے آتا تھا، تب میرے لیے اپنے گھر سے ٹفن جو لاتا تھا مجھے دے دیتا تھا، اسے اچھی دوستی ہے میری، انہوں نے بتایا اور بتانے لگی کیسے ان کے شوہر کے گزر جانے کے بعد انہوں نے جلنے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، تب ابو بکر نے ان کا خیال رکھا تھا۔ وہ خود چھوٹا تھا لیکن اسے احساس کرتا تھا۔ ان کی بات سے ہادیہ نے اتفاق کیا، وہ اس کا بھی خیال رکھتا تھا۔ ہادیہ کی زندگی مشکل سے مشکل ترین ہو گئی تھی۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کرے، اس لیے گھر میں ہی ہاتھ کرنے والے کچھ کام کر لیتی تھی اور پیسے کمانے لگی تھی۔ ابو بکر اسے چھپ کر ملنے آتا تھا اور اس نے اس سے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ المیر کا نکاح میں ہے۔ وہ اس نے وعدہ لیا تھا، وہ توڑ نہیں سکتی تھی۔ 3 ماہ بعد وہ جو گھریلو سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی اس کی عادت ہو گئی تھی، اس نے وہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ 9 ماہ بعد جب اس کی گود میں ننھے سے مہمان نے آنکھیں کھولی تو وہ مسکرا دی تھی، لیکن اس پر ایک اور ستم باقی تھا۔ جن کے گھر وہ رہ رہی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ابو بکر اسے واپس گھر لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 ماہ کا ارتضاع تھا۔ اس کی تائی نے اسے نوکرانی کے طور پر گھر میں رکھ لیا تھا۔ چچی نے سیدھا رکھنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے ماں باپ نے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ المیر کو آنے کے بعد بتانا چاہتی تھی کہ اس کی پسند کی یہ لڑکی کتنی بدکردار اور نوکرانی ہے۔
اس لیے اسے نوکرانی کے طور پر رکھ لیا اور اس کی ہنسی اڑانے لگی تھی۔ 1 سال گزر چکا تھا، کسی کا علمی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، سب پریشان تھے۔ ارے شادی کر لی ہوگی اس نے وہاں، بس ہم شرمندہ ہوگا اس لیے نہیں اٹھا رہا کال، ہم تو راضی ہیں کسی سے بھی شادی کرے، انگریز سے بھی کرے، بس اس کی پسند مجھ پر اعتراض تھا۔ وہ ٹھیک اعتراض تھا، ایسی بدچلن اور بدکردار لڑکی پسند کی تھی نا علمیر نے، کیا بتاؤں۔ وہ کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کچن میں کام کرتی ہاتھے سے سک سے سک کر رونے لگی۔ تاکہ گھر کام کرتے اسے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ارتزا کی رونے کی آواز آئی تو اسے لینے بھاگی۔ اس کے 1 سال میں تایا کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے دوسرے بھائی بھی الگ ہو گئے تھے، وہ کبھی اپنی بھابھی سے ملی ہی نہیں تھی، بس رسم وغیرہ پر گئے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مل لے، لیکن قسمت ایسی پلٹی کہ بس سارا خواب ادھورے رہ گئے۔ محترمہ مجھے کھانا وقت پر چاہیے، کوئی ہٹ دھرمی برداشت نہیں کروں گی، اس کی تائی نے سختی سے کہا تھا۔ وہ بالکل وہ اب بس علمیر سے طلاق چاہتی تھی، لیکن اس کا علمیر کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ 3 سال تو اس کے انتظار میں کٹ گئے تھے، نہ جانے کتنے اور باقی تھے۔ تائی کے اکلوتے بیٹے سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی وہ مطمئن سی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کسی گوری سے شادی کر چکا تھا، لیکن تائی کی ایک چیز نہیں بدلتی تھی، ہادیہ پر ظلم کرنا، اسے بدچلن کہنا اور بدکردار کہہ کر نہ جانے کون کون سے بدلے لینا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال گزر گئے تھے۔ ارتزا 5 سال کا تھا اور وہ تائی سے اپنی ماں کو بچاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ظلم نہیں روکتی تھی۔ ہادیہ نے اپنے اوپر ظلم کو واجب کر لیا تھا۔ وہ 6 سال بعد لندن سے واپس آیا تھا۔ رات فلائٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ سیدھا روم میں آ کر بند ہو گیا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن رات دیر ہونے کے سبب ارادہ رد کر دیا تھا۔ اسے ڈر تھا ہادیہ نے کسی اور سے شادی نہ کر لی ہو۔ صبح صبح اسے کمرے کے باہر شور شرابہ محسوس ہوا۔ اس کی ماں کسی لڑکی کو بدکردار اور بدچلن بول رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آیا، جہاں بھاروں سے گھسیٹتی چلی جاتی لڑکی پاؤں لڑکھڑانے کے سبب سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ آج صبح کوئی مہمان آیا تھا اور ہادیہ کو دیکھ کر بیٹھا تھا۔ یہ تو وہی ہے نا جس کی ناجائز اولاد ہے یہ بچہ۔ جب سے تائی کو غصہ چڑھا ہوا تھا، اس کے دیر سے اٹھنے پر وہ غصہ اتار رہی تھیں، جو وہ ہمیشہ کرتی تھیں۔ جب ایک بچہ بھاگ کر آتے سے سنبھال گیا، میری مما کو مت ماریں، اس نے روتے ہوئے اپنے ننھے بازو اپنی ماں کے آگے پھیلا کر کہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ واضح ہوتے ہی علمیر خان کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی جسے وہ خفیہ نکاح کر کے اور اپنا حق وصول کر کے تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ناجائز ماں کی ناجائز اولاد، تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ ماں کو چمچہ بنا رہا تھا، جانتا بھی ہے تیرا باپ کون ہے؟ تیری ماں نے بتایا ہے؟ ہمیں تو بتاتی نہیں، کس کی اولاد ہے تو؟ تائی نے غصے سے ارتزا کے کان پکڑ کر پوچھا تھا۔ جب ہادیہ نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے، وہ اپنے بیٹے کو اس قسم کے الفاظ سنانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی وہ مجبور تھی۔ ماں، اس نے حیرت اور سرخ نگاہوں سے سیڑھیوں کے اوپر سے پکارا تھا۔ علمیر میرا بچہ! وہ تو دیوانہ وار علمیر کو پکارنے لگی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کو پیچھے کیا اور زمین پر پڑی ارتزا کو لپٹائے بیٹھی ہادیہ کی جانب قدم بڑھا دیے تھے، تم نے ان سب کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ ناجائز نہیں جائز اولاد ہے؟ میری اولاد کو ناجائز کے لفظ سے چلانے والے کی زبان پر تالا کیوں نے لگا دیا ہادیہ؟ اس نے ارتزا کو تھامنے کی کوشش کی، وہ ماں سے چپک گیا۔ آپ مجھے طلاق دیں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہادیہ، اس نے پریشانی سے پکارا، آپ دیکھیں آپ کی وجہ سے میری کیا حالت ہو گئی ہے، اس سے زیادہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ 6 سال کی سزا کافی ہے نا؟ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر کہا، اور چچی اور اس کی ماں سمیت گھر کے کافی افراد وہاں آ گئے تھے۔ جب انہوں نے علمیر کے نام کی پکار سنی تھی، وہ سب حیران تھے۔ آپ لوگ میری ہادیہ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میرے نکاح میں ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہادیہ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اس نکاح کو خفیہ رکھے، لیکن اس نے نہیں جانتے تھا یہ سب اتنا مشکل ہوگا۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا، ہجر اگر ہادیہ نے کاٹا تھا تو اس کی سزا علمیر کو بھی ملی تھی۔ میں 6 سال سے جیل میں تھا۔ جس نے مجھے لندن بھیجا تھا، اس نے میرے بیگ میں منشیات ڈال دی تھی اور مجھے رابطے کی اجازت بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے ایک بہت بڑے گینگ سے منسوب کر دیا تھا۔ میں وہاں سے نہ رابطہ کر پا رہا تھا، نہ سب کچھ ان لوگوں نے ضبط کر لیا تھا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا تو سب اس کی جانب نم آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ ہادیہ نے چہرہ موڑ لیا۔ ہادیہ پلیز مجھے معاف کر دو، اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ہادیہ ارتزا کو ہاتھ اٹھائے کمرے میں جا بیٹھی۔ ارتزا اس کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔ مما یہ بابا ہے نا؟ اس نے حیرت سے اونچی آواز سے پوچھا تھا۔ علمیر بے بسی سے ہنس دیا۔ ہادیہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔
وہ رو رہا تھا، زمین پر بیٹھا بے بسی سے رو رہا تھا۔ پھر اسے ابو بکر نے بتایا اس پر کیا کیا ظلم کیے گئے تھے۔ وہ تڑپ گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، آنسو صاف کیے۔ ارتضیٰ نے اسے دکھ جھیلنے کے لیے کافی تھا، اب وہ انہیں مزید دکھ جھیلنے نہیں دے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ وہ جب واپس کمرے میں آیا تو ہادیہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ہادیہ یار پلیز چپ ہو جاؤ، میں نے تمہیں لمحہ لمحہ مس کیا ہے۔ یقین کرو اگر ہمارے درمیان وہ لمحات نہ آتے جن کی وجہ سے میں 6 سال جی گیا تو شاید میں مر گیا ہوتا۔ اس نے ہادیہ کے ہاتھ تھام کر کہا، بابا ماما کو مت رونے دیں۔ اس نے معصومیت سے کہا تو علمی نے اسے کندھے سے لگا لیا۔ بابا کی جان، بابا تم سے معافی مانگتا ہے۔ اس نے ماتھا اور اس کے گال چوم کر کہا تھا۔ تائی تو گونگی ہو گئی تھی اور مذاق اور نجائز کہتی تھیں، وہ تو ان کا خون نکلا تھا۔ آپ طلاق دیں، سب کچھ ختم کریں۔ اس کا غصہ تھم کے نہیں دے رہا تھا۔ میں اسے انسان کو کیسے چھوڑ دوں ہادیہ، جس کی وجہ سے میں جیا ہوں۔ اس نے ہادیہ کو گلے سے لگانے کی کوشش کی۔ جیسے کہو گی ویسے میں معافی مانگوں گا، ساری زندگی مانگوں گا، بس ایک بار معاف کر دو۔ ان نے کان پکڑ لیے تھے، اشک آنکھوں سے رواں تھے۔ آپ بہت برے ہیں، میرے لیے یہ 6 سال 6 صدی کے برابر تھے علمیر۔ اس نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، میں اگلے آنے والے ہر دن کو اتنی خوشیوں سے بھر دوں گا کہ وہ تمہیں ان 6 صدیوں کا کفارہ لگیں گی۔ اس نے ہادیہ کو سینے سے لگا کر پشت دہلائی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا، آپ بھی بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اس نے علمی کی شخصیت میں واضح روک سا دیکھا تھا۔ 6 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ہادیہ، اس محبت سے دور رہنے کا جس کے بنا آپ تصور نہ کریں۔ میں بہت تڑپا ہوں، میں نے جاتے ہی ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا، لیکن اس نے ہادیہ کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ میں ارتضیٰ کی پیدائش نہیں دیکھ سکا، آنے والے بچے کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے شرارت سے آنکھیں دبا کر کہا۔ تو ہادیہ نے اسے مکہ جڑا، شکر تمہیں ماں بنا کر چلا گیا، ورنہ 1 سال انتظار کرنا پڑتا، پھر اتنا بڑا بچہ فوراً نہ ہوتا، اس کے لیے مزید 5 سال۔ علمیر کی شرارت عروج پر تھی اور ہادیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تائی بالکل گونگی ہو گئی تھی۔ علمیر نے ڈنر کے وقت ارتضیٰ کو گود میں بٹھایا اور ہادیہ ارتضیٰ کو اپنے ساتھ ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ اس نے سب کو بتایا تھا کہ اس نے ہادیہ کو کیسے فورس کیا اور اس کا کیا کیا ارادہ تھا، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ سب کچھ اچانک سے کیسے بدلا۔ وہ دونوں دور ہو گئے، لیکن وہ اپنی بیوی کے کردار پر ایک انگلی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے ماں باپ نے ہادیہ کو معاف کر دیا اور سینے سے لگا لیا۔ تائی نے بھی علمیر کو کہنے پر معافی مانگی تو ہادیہ نے معاف کر دیا۔ ان کے ولیمے کی تقریب رکھی گئی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے علمیر کی بیوی ہے وہ۔ پہلا ایسا ولیمہ تھا جس میں ان کا بچہ بھی شریک تھا۔ ارتضیٰ ہادیہ کے ساتھ کمرے میں تھا، اس کو اتنا تیار ہوئے دیکھ کر بار بار پوچھ رہا تھا، وہ دلہن ہے نا بابا کی دلہن؟ وہ ہنستی دیکھتی تھی۔ علمیر کمرے میں آیا، ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ بابا! اس نے مسکرا کر پکارا۔ یس بابا کی جان۔ اس نے مسکرا کر اس کو گود میں اٹھا لیا۔ نانی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ سو جاؤ، آج بابا مما کو پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ میں نے منع کر دیا کہ ان کی ہر پرائیویٹ بات مجھے معلوم ہونی چاہیے، ان کی اولاد ہوں۔ اس نے ہاتھ ہلا کر بتایا۔ علمیر ہنس پڑا۔ ایسی باتیں نہ پتہ ہوں تو ٹھیک ہے بچے۔ اس نے شرارت سے ہادیہ کو دیکھا، وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ مما بلش کر رہی ہیں بابا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر آپ موقع دے تو ان کو مزید بلش کرنے پر مجبور کروں، لیکن ہڈی میں کباب بن گئے ہو۔ اس نے گھور کر کھاتے ہوئے ارتضیٰ ہنس دیا۔ اچھا پھر میں جاؤں کیا؟ اس نے تھوڑی پر انگلی رکھ کر پوچھا۔ ظاہر ہے مما بابا کی باتیں ہیں، گندے بچے سنتے ہیں، آؤ تمہیں نانی یا دادی کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ اس نے ارتضیٰ کو کہا، نانی کے پاس چھوڑ دیں، میں سارم کے ساتھ سو جاؤں گا۔ اس نے ہادیہ کے بھائی کے بیٹے کا نام لیا تو وہ سر ہلا کر اس لیے وہاں چھوڑ گیا۔ ہادیہ کو لگا وہ علمیر کو پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ آئی ایم سوری۔ اس نے جا بجا لب رکھے تھے اور ہر لب کے ساتھ وہ کان میں سوری کی سرگوشی کرتا تھا۔ وہ جب تک زندہ تھا اس نے سوچا ہوا تھا کہ وہ روز ہر پل اس سے 6 سالوں کی معافی مانگے گا۔ ہادیہ نے گھبرا کر اسے دور کیا۔ آہا بہت انتظار کیا ہے واپس وہ لمحات جینے کے لیے جنہیں ہمیں یہیں چھوڑ گیا تھا میں۔ اب کچھ نہیں، بس میرا دل کی بے قراریاں سنو۔ اس نے ہادیہ کو کچھ کہنے کا موقع نہ دیا اور جھک گیا۔ وہ مسکرا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ زندگی کانٹوں کی سہج تھی تو پھولوں کا ہار بھی تھی، اور علمیر اس کو باقاعدہ پھولوں کی سہج بنانے لگا تھا۔ ختم شد۔